السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 رمضان صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ پر۔ اور آج ہے بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ کہتا ہے اور ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ اس کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر گھبرا گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہا مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں، یا تو خدا کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوا، انہوں نے کہا جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ اسلام نہ قبول کرنے کے باوجود ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 3 سال قید میں بھی ساتھ رہے اور رہائی کے بعد بھی آپ کی حمایت میں کمی نہیں کی۔ اور بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ بدر میں قتل ہونے والوں کی پیشن گوئیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر قتل ہو کر گرے گا، چنانچہ وہ جگہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ وہیں گرا۔ اور بات کریں اب ایک فرض کے بارے میں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ اور ایک ترمذی کی روایت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اے اللہ میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہوں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دعا کریں گے کہ اللہ میرے گھر کے مردوں کو، میری نسل کے مردوں کو، آپ کے گھر کے مردوں کو، آپ کی نسل کے مردوں کو، تمام مردوں کو، ہمارے گھر کے، آپ کے گھر کے تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے گھر کے مردوں سے اللہ کی مساجد آباد ہو، اللہ کی مساجد کے وہ خدمتگار ہو، اللہ ہماری نسلوں سے اپنی مساجد کو آباد کروا لے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت کہ مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری ماں مر چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کہا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اسے صدقہ کر دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ یعنی معاشی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار دینا یا حمل کو گرانا، کوئی تدبیر اختیار کرنا کہ حمل ہی نہ ٹھہرے، یہ سب کیا ہے؟ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اور دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے یہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اس بات، اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ اور بات کریں آخرت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھر دیں گے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اور طب نبوی سے علاج کہ ہاتھ پاؤں ہو جاتے ہیں اکثر سن، تو اس کے لیے ابن عباس کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا، انہوں نے فرمایا اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو نبی تو سب کے لیے محبوب ہے نا، سب کے محبوب ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے سطر کا خیال رکھے۔ آج وحشی بنے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج مردوں نے عورتوں کا جینا محال کر کے رکھا ہوا ہے۔ محرم رشتہ ہے، بیوی کے ساتھ محرم رشتہ ہے، لیکن گندی حرکتیں، گندی باتیں، اس نہج تک، اس قدر گندی باتیں کہ بچیاں عاجز ہیں،
کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، وہ کام جسے جانور بھی پسند نہیں کرتے۔ آج کے لڑکے گندی فلمیں دیکھ دیکھ کر وہ کام کرنے کے لیے اپنی بیویوں کو زور دیتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ بھی سطر کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کام نہ کریں جو جنگلی جانور بھی نہیں کرتے، جس کام کو کرنے میں جانوروں کو بھی شرم آتی ہے۔ تو وہ کام جو باطل نے، شیاطین نے آپ لوگوں کے دماغوں میں خدا نخواستہ بسا دیے، ان کاموں کو نہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ کفار کی مشابہت اختیار کرے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر اس کام سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی والا ہو۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ 5 منٹ 45 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔